کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کے رمضان بہت ہی اچھے جا رہے ہوں گے، آپ کی عبادتیں بھی بہت اچھی جا رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چلیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان سیریز کا آج ہوگا ہمارا ڈے 6، اور آج کا ٹاپک ہوگا ہمارا تقوی، جو کہ ہماری شگفتہ سسٹر پریزنٹ کریں گی انشاءاللہ۔ تو تقوی کے بارے میں ایک لائن بولنا چاہوں گی میں، کہ اصل تقوی تو وہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو وہاں نہ پائے جہاں پر اس نے آپ کو جانے کے لیے منع کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ تقوی کی اور ڈیٹیلز ہمیں بتائیں گی ہماری شگفتہ سسٹر۔ آ جائیے سسٹر، اور وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے بیان کو پورا کیجیے، اور ہمیں بھی سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت دے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی سسٹرز؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سبھی صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ایک سوال جو ہمیں خود سے بار بار کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں کل اللہ کا سامنا کرنا پڑے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں؟ تو ہماری عزیز دینی بہنوں، وقت دور نہیں ہے، وہ وقت ہمارے بہت قریب ہے، اور اس تیاری کا نام ہی تقوی ہے۔ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے کتنی کوششیں اور کتنی محنت کرتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، مگر کیا یہ کوششیں اور یہ محنت ہم آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک چیز اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ جس نے تقوی اختیار کی وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ آخر یہ تقوی کیا ہے؟ اسے ہم اپنی زندگی میں کب اور کیسے شامل کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کسی گھنے خاردار راستے پر چلے، یعنی ایسا راستہ جو مشکل ہو، جو کانٹوں سے بھرا ہو، یا جو ہمیں جسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اپنا دامن چگرا لیا اور دھیرے دھیرے چلا، یعنی اپنے جو چادر تھے یا جو کپڑے تھے انہیں سمٹا آپس میں اور احتیاطی کے ساتھ چلا کہ ہمیں وہ راستہ کہیں نقصان نہ دے دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، بس یہی تقوی ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں،
جس طرح خطرناک راستے پر چلتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ راستے کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یہ ہمارے لیے کہیں کوئی مشکلاتیں نہ پیدا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں اس راستے پر اذیت اٹھانی پڑے۔ میری پیاری بہنوں، بس ہمیں اسی طرح کی احتیاط اور خدا کا خوف اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ اس زندگی کے گزرتے وقتوں میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کہیں ہماری آخرت کو تباہ نہیں کر رہا۔ ہمیں آخرت کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے جو ہماری آخرت کو برباد کرتا ہے، جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیں برائیوں سے بچنا چاہیے۔ جنت میں جانے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی تقوی اختیار کرے، وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند کرے، اس چیز سے ہٹ جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مزاج ایسا بن جائے کہ یہ اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی پسند کو چھوڑ دے، ایسی پسند کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اسے اپنی پسند بنا لے جو اللہ کو پسند ہو، اور اس پر عمل بھی کرے اور برائیوں سے بچنے لگے، خود کو فانی دنیا کا طلبگار نہ بننے دے اور آخرت کو سنوارے۔ اس دنیا میں رہ کر یہ در حقیقت تقوی ہے، اور اللہ کی قسم جس کا آخرت صبر کیا اس نے ہر کچھ پا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بہت بڑا ذریعہ ہے، سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ہے جنت میں لے جانے کا۔ زیادہ تر لوگ کس بنیاد پر جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ تقوی کیا ہے؟ ہر بری چیز سے بچنا، گالی، چغلی، جھوٹ، تمام کی تمام بری چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اس زمانہ کے مسلمان نفس کے پابند اور نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، نفس کی خواہشوں کے سامنے احکام خداوندی کو پامال کرتے ہیں، بہت نڈر ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ موجودہ ماحول میں اچھی نظروں سے دیکھے جانے کے لیے بے پردہ پھرے۔ آج ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے عورتیں اپنے گھر سے اس طرح سج سور کر باہر نکلتی ہیں کہ مشکل سے ہی اس طرح کبھی اپنے شوہر کے لیے سجتی سورتی ہوں۔ آج لوگ کے کھانے کے طریقے، سونے کے طریقے، تمام موقع میں نفس کی پابندی کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ان کی صورت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کو، اس طریقے کے ساتھ دنیا کے سامنے آنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ جو چیزیں مومن کے لیے فخر تھی آج وہ باعث عیب بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم اپنے رب سے اور اس رب کی دی ہوئی دین سے کتنی دور ہیں۔ بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ محبت کا کیا معنی ہے؟ جب ہمیں کسی سے محبت ہو، مثلا اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن یا اپنے خاوند سے، تو ہم ان کی محبت میں ہر وہ چیز پسند کرتے ہیں جو سامنے والے کو پسند ہو، نہ کہ صرف زبان سے اقرار کرتے پھرتے ہیں۔ زبان کچھ بھی کہہ سکتی ہے، جو آپ چاہیں ان سے کہوا لیں، مگر حقیقی محبت اعمال سے نظر آتے ہیں، نہ کہ صرف محبت کو زبان سے اقرار کرنا محبت ہے۔ میری پیاری دینی بہنوں، ہماری محبت کا سب سے پہلا حقدار اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب تک دنیا کی تمام رشتوں کی محبت سے بڑھ کر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو جائے، تب تک ہم ایمان پر نہیں آ سکتے، ہم تب تک مومن لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں اللہ کا ڈر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر تھی
کہ جب شراب حرام نہیں تھا تب انس رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب پلا رہے تھے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی اور مدینہ کی ہر گلیوں سے اس قدر شراب بہنے لگی کہ وہ جیسے لوگ شراب سے پیٹ بھر رہے ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کس قدر اس کی عادت تھی، مگر جب یہ نازل ہوا کہ شراب حرام ہے تو انہوں نے شراب کو بہا دیا، پانی کی طرح بہا دیے اور اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ جب یہ دل اللہ سے ڈرنے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارا یہ حال نہیں رہتا کہ برائیوں کے بارے میں سوچیں کہ کیسے چھوٹے گی، بلکہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل برا عمل ہے تو دل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر تقوی اختیار کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہو جائے جس سے کبھی گناہ ہی نہ ہو، اور نہ یہ مطلب ہے کہ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول ہوں، جیسے کہ کچھ لوگ تقوی کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عبادت کرنے والا، بہت روزے رکھنے والا، اس دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا، بیوی نہ بچے نہ ہی گھر، بس ایک مسافر بن کر رہ جانا، اس کو لوگ تقوی سمجھتے ہیں، مگر یہ تقوی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، بلکہ یہ حد سے نکل جانا ہے۔ تقوی اختیار کرنا مطلب فرشتہ بننا نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ ایک انسان جتنا بھی پرہیزگار ہو وہ غلطی کرے گا، اسے خطائیں ہوں گی، لیکن جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی خطا پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے خالص نیت سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ہاں، مگر اللہ کے رسول انبیاء وہ گناہوں سے معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ نے انہیں پاک کیا ہے۔ اور تقوی کے یہ مطلب نہیں کہ وہ رات بھر عبادت کرے اور روزہ رکھے، روزانہ دن میں روزے رکھے اور اپنا گھر پریوار چھوڑ دیں۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ کہنا چاہوں گی کہ بخاری کی حدیث ہے کہ 3 حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مہترات کے پاس گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ تاکہ عبادت میں کوئی مشکلاتیں نہ آئیں، کوئی مطلب وقت ہمارا ادھر نہ جائے، اس لیے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا، کیا تم نے ہی یہ بات کہی ہے؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں، اور رات میں سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میرے طریقے سے، جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو میری پیاری دینی بہنوں، تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، بلکہ تقوی کے معنی ہے کہ ہم تھوڑی عبادت کریں لیکن خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے ہو، جو بھی نیک عمل ہو اللہ کے لیے ہو، اور جتنے بھی عبادات ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، بس یہی تقوی ہے اور یہی اصل کامیابی ہے، اللہ کی قسم یہی اصل کامیابی ہے۔
اللہ ہم سبھی کو برائیوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. بے شک جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے تھی، اور جو بھی بری باتیں تھیں وہ میری غلطی تھی. اللہ مجھے معاف کرے اور ہم سبھی کو نیک صالح لوگوں میں شامل کرے، اور ہماری محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب